السلام علیکم کیوٹ کڈس، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس چینل۔ تو کیوٹ کڈس، آج میں آپ کو ایک بادشاہ والی کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے بادشاہ سے بہتر اس کا غلام۔ تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہوا تھا۔ حاجت مند قطار در قطار پیش ہو رہے تھے۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم صادر کر رہا تھا اور ڈھیروں دعائیں سمیٹ رہا تھا۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ سلامت کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر اپنے چند غلام ساتھ لایا ہے تاکہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کر سکے۔ وہ بادشاہ سے درخواست کرتا ہے، بادشاہ سلامت، میں چند غلام آپ کی حضور پیش کرنے کے لیے لایا ہوں۔ آپ انہیں شرف بازیابی بخشیے اور جو غلام آپ پسند فرمائیں اپنی خدمت و نیازمندی کے لیے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے پاس غلاموں کی کمی نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی اگر میرا پیش کردہ کوئی غلام آپ کے احکام کی بجا آوری کے لیے آپ کے دربار شاہی میں مامور ہوگا۔ بادشاہ اس سوداگر کی درخواست پر زیر لب مسکراتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر غلام کو باری باری میری خدمت میں پیش کیا جائے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ان غلاموں سے چند سوالات کروں۔ جو غلام میرے سوال کے تشفی آمیز اور تسلی خیز جوابات دے گا اسے اس دربار شاہی میں بطور مقرب غلام تقرر کیا جائے گا۔ البتہ جو غلام صحیح جواب نہیں دے گا اسے واپس جانا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کے حکم کی تعمیل میں سوداگر باری باری ہر ایک غلام کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اور ہر غلام کے خواص بیان کرتا ہے، مگر بادشاہ کے سوالات کے تسلی بخش جوابات کوئی بھی غلام نہیں دے پاتا۔ اس صورتحال سے بادشاہ قدرے مایوس بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی۔ وہ سوداگر سے کہتا ہے، تم نے اپنے غلاموں کی خوبیاں بڑے نمایاں طور پر بیان کی۔ ہم نے بھی ہر غلام کو جانچا، مگر کوئی غلام بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا۔ کیا ان غلاموں کے علاوہ کوئی اور غلام تمہارے پاس نہیں ہے؟ اگر کوئی اور غلام ہو تو اسے پیش کر دو، ورنہ ان تمام غلاموں کو واپس لے جاؤ۔ سوداگر بڑی نا امیدی کی حالت میں کہتا ہے، بادشاہ سلامت، رب ذوالجلال آپ کے اقبال کا ستارہ ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ اور دراصل ایک اور غلام باہر موجود تو ہے اور ضد کر کے میرے ساتھ یہاں تک آیا بھی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس اعلیٰ و عرفہ دربار شاہی کے قابل نہیں، اسی لیے میں اسے آپ کے حضور پیش کرنے سے گھبرا رہا ہوں۔ بادشاہ سلامت زوردار لہجے میں سوداگر سے کہتا ہے، تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلام ہمارے دربار کے قابل نہیں؟ یہ فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تم اسے فوراً حاضر خدمت کرو تاکہ میں اس سے چند سوالات کر سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توقعات پر پورا اترے اور ہم اسے اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ یاد رکھو، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوڑ کر جاؤ اور وہ غلام جو اپنے شوق و ذوق سے تمہارے ہمراہ آیا ہے اسے لے آؤ۔ بادشاہ کے حسب حکم سوداگر اس غلام کو دربار شاہی میں حاضر کر دیتا ہے۔ غلام ادب سے سر جھکا کر سلام کرتا ہے اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس غلام سے سوال و جواب شروع کرتے ہوئے پہلا سوال یہی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ دوسرے غلام کے جواب کے برعکس یہ غلام جواب دیتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ غلام کو جس نام سے چاہیں فرما لیں۔ غلام نے تو غلام ہی رہنا ہے، اس کا کوئی اور نام کیا ہوگا؟ بادشاہ پوچھتا ہے، اچھا بتاؤ کہ تم کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام جواب دیتا ہے، مالک کی مرضی جو کھلا دے، مالک جو کھلا دے وہی میری پسندیدہ غذا ہوگی۔ بادشاہ اس سے آخری سوال یہ پوچھتا ہے کہ تمہاری کوئی خواہش ہو
تو فوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جائے۔ ہم تمہارے جوابات سے بہت خوش ہوئے۔ اب وقت ہے طلب کرو، جو کچھ طلب کر سکتے ہو، جو مانگو گے وہی ملے گا۔ غلام دست بدستہ عرض کرتا ہے، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب اور مفلوک الحال غلام ہوں، نہ اختیار نہ اپنا ارادہ، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش اور آرزو کو دل میں جگا دوں۔ میری کوئی بھی طلب نہیں۔ غلام کے اس جوابات پر بادشاہ سلامت ایک نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تمام درباری اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ افراتفری کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔ حکیم و طبیب طلب کیے جاتے ہیں۔ ہر شخص فکر مند نظر آتا ہے اور وہ سوداگر جو کہ اس غلام کو لایا تھا، از حد متفکر و متحیر ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ میرا اندازہ صحیح تھا کہ یہ غلام اس دربار شاہی کے قابل نہیں، تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہوتا ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے آپ سے کہتا ہے، اے ابراہیم ادہم، افسوس ہے تجھ پر اور سدا افسوس ہے تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر۔ تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کمتر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بادشاہت جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تجھ سے تو یہ غلام بدرجہ بہتر ہے، جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے اور اپنی مرضی نہ رکھی، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اور بادشاہ سلامت نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا۔